بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا منصور بھائی۔ دیکھیں، پاکستان کی تمام سڑکیں، تمام جگہیں پاکستان کی عوام کی ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 15 جو ہے آپ کو موومنٹ کا حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے آپ کو اسمبل ہونے کا حق دیتا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے آپ کو ایسوسیشن کا حق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حق تو ہمیں آئین دیتا ہے، اور جو لوگ آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کوئی آ کے دکھائے یا پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی کہ ان کے تانے بانے ادھر سے مل رہے ہیں، ٹرینڈ یہ چلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جو جھوٹ کا نظام قائم کیا گیا ہے جیلی مینڈیٹ کے ذریعے 17 سیٹوں کے ذریعے، اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ وہ جو مسند پر بیٹھے ہیں وہ مسند پر بیٹھے رہیں، اور یہ جھوٹ فریب کا نظام جو ہے استثنے 26ویں 27ویں ترمیم یوں ہی چلتی رہیں، یوں ہی عدلیہ جو ہے یرغمال بنائی رہے، پاکستان میں انصاف نہ ہو، پاکستان میں قانون نہ ہو، بنیادی حقوق نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، تو عوام جو ہے وہ حق رکھتی ہے احتجاج کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ حق کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ اور پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ایک فیصلہ سنایا عمران خان کے حق میں، اور وہ فیصلہ ان کا جو ہے اٹل ہے، اور جب بھی آپ جس جگہ سے جس طریقے سے آپ چاہیں گے دوبارہ سوال ایک منٹ سن لیجئے گا سر، یہ ساری باتیں آپ کی درست، یہ تو مطلب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا ڈی چوک پہ جا کے؟ مطلب لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ جا چکے ہیں، پہلے بھی جا چکے ہیں، کیا ہوا تھا ڈی چوک پہ جا کے؟ اب کیا مختلف ہو جائے گا؟ لیکن بالکل پرامن احتجاج جو ہے ہمارا حق ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم اپنی بہنوں ماؤں بزرگوں کے ساتھ آئے یہاں پر، اور یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اس سے پہلے اور جماعتیں بھی، پیپلز پارٹی بھی یہاں ڈی چوک میں آئی، اور اسی طرح سے پی ایم ایل این بھی اسلام آباد کا رخ کرتی رہی، باقی جماعتیں بھی کرتی رہیں، جے یو آئی بھی آتی رہی، تو اس میں کیا قدغن ہے؟ ہماری طرف سے تو دیکھیں یہ امن کا میسج دیا گیا، جمہوریت کا میسج دیا گیا کہ ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے گولی چلا کے نہتے لوگوں کے اوپر جس طرح سے سنائپرز بٹھائے گئے، اور جو سارا وہاں کیا گیا وہ دکھایا گیا کہ ہم فسطائیت والے ہیں، ہم جبر والے ہیں، ہمیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی مرضی سے معاملات چلائیں گے اور کریں گے۔ لیکن یہ دنیا نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں لوگوں کی، وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ حقیقی آزادی کے لیے ہم اپنی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے۔ اچھا، ویسے پنچوتا صاحب آپ کی ساری گفتگو میں آپ نے مجھے کلیئر نہیں کیا کہ آپ لوگ ڈی چوک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یا یہ بات صرف نعرے بازی کے حد تک ہے؟ دیکھیں منصور بھائی، جو پارٹی کی ہدایت ہوگی، جو لائے عمل بنے گا، جو محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب، جن کو خان صاحب نے تحریک کا بھی اور مذاکرات کا بھی مینڈیٹ دیا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے، خان صاحب کا حکم ہے، اس پہ تحریک انصاف عمل کرے، تمام پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز، ایم این ایز، جتنے بھی تنظیمی لوگ ہیں، ورکرز ہیں، تو ہم من ان کے حکم کو اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور ساتھ ہم یکجا ہو کے ان کے ساتھ قدم سے قدم بڑھائیں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے، جو بھی فیصلہ پہلے بھی کیا گیا، نیکسٹ بھی پاکستان کے لیے فیصلے ہوں گے، تو جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ شمائلہ رانا صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی، ملاقاتیں آپ نہیں کروا رہے، کل دوبارہ ملاقات کا دن ہے، پنچوتا صاحب کا میرے خیال میں نام آج بھی جو ہے وہ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ملاقات کرنے کے لیے جن لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ اگر ملاقات نہیں کروائیں گے یا ایس او پی کو چینج کریں گے، یہاں سے ڈی چوک کی آوازیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں شمائلہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے منصور، بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے اپنے فیصلے اور اپنے جو مقاصد ہیں ان میں کامیابی جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ اس طرح کے نعرے بازی کرتے ہیں، اور اس طرح کا یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ ریاست مخالف ہیں، اور ابھی کے ابھی یہ آئے اور ابھی آئے انہوں نے دھاوا بول دیا۔ اب وہ وقت جو ہے وہ نہیں رہا جب عوام جو ہے ان کے جھوٹے نعروں کھوکھلے وعدوں کے اندر آ جاتی تھی۔ عوام تو ان کے ساتھ نکلتی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سی اس طرح کی کال دی، عوامی اجتماع اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کو اپنا سایہ ہی نظر آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے بعد عوام جو ہے وہ بڑے ہی ان کا ذہن بدل چکا ہے، اور وہ کسی بھی ایسی انتشاری مہم کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی بننا چاہتے ہیں جس سے آپ کی ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، جس سے آپ کی جو عسکری تنصیبات ہیں اس کو نقصان پہنچے، شمائلہ جس صاحبہ، سے شہداء کی شمائلہ صاحبہ یہ تو آپ کی ازمپشن ہے نا کہ عوام سپورٹ نہیں کریں گی، یہ تو آپ نے پریزیوم کر لیا ہے۔
بات یہ ہے کہ جو جڑ ہے چیز کی، جڑ ہے چیز کی وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ جمعے کے جمعے، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جڑ تو یہ ہے نا، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں آپ نے بند کروا دی ہیں۔ اب اگر کل بھی منگل کا دن ہے، کل بھی جائیں گے یہ لوگ، کل بھی موسٹ پروبلی آپ روکیں گے، کل بھی جا کے یہ دھرنے میں بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اسی طرح۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وفاق پہ دعویٰ بول دیں، یہ اپنے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں، یہ جو ہے سوشل بائیکاٹ شروع کر دیں، یا یہ آ کے پھر ناچ گانا اور وہی ہلا گلا اور شور ادھم مچانا ڈی چوک پہ کیا شروع کر کریں؟ دیں۔ اچھا چلیں، اس کا یہ مقصد شمالہ صاحب جی آپ نہیں میدر پنجوتا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں سجیسٹ کریں یہ کیا کریں؟ یہ وہ کر لیتے ہیں، آپ یہ بتائیں۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، یہ مذاکرات، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ سے ہم نے مذاکرات نہیں یہ کرنے؟ مذاکرات کی یہ فوج کو، یہ مذاکرات کی گالیاں ٹیبل بھی، پہ آ کے یہ گالیاں سن بھی لیں اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں، فوج کو دیتے ہیں، اور بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں۔ چلیں، یہ کتنا دوہرا معیار ہے ان یہ کا۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے آپ سے یہ کہیں آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں، یہ کہیں آپ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے؟ نہیں بات یہ ہے، دیکھیں جب 26ویں ترمیم میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جی ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی جس میں عرفان صدیقی صاحب تھے، اور ان کی جو تحریک انصاف کی سینئر قیادت اس میں موجود تھی۔ تو وہ مذاکرات کی جب ہم اس پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ اس وقت یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں عمران خان نے آ کر دو۔ ہم کہتے ہیں جی بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان میں لڑی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں جی عمران خان رہا کر دو۔ ٹھیک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مذاکرات کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، ٹھیک یہ تو نہیں ہے کہ گھر سے بندہ سوچ کے چلے کہ جی ہم نے یہی اپنا مطالبہ منوا کے اٹھنا ہے، تو یہ تو پھر مذاکرات اس چیز کو نہیں کہتے۔ کچھ یہ لچک دکھائیں، کچھ حکومت کی طرف سے لچک ہو، اور یہ پہلے اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ جمہوری لوگ ہیں، ان کی سوچ جمہوری ہے، یہ جمہوری لوگوں کے اندر رہ کر ان کا مقدمہ حل ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ اپنا ٹھیک ہے، مقدمہ عدالتوں میں بھی لڑیں اور جمہوریت کے ساتھ جو ہے جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ان ہے، کو یہ ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو پرائم منسٹر نے کہا، آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا، آپ کو وزیر دفاع نے کہا، آپ کو فلور آف دی ہاؤس جو لا منسٹر نے کہا، آپ کے پچھلے دنوں ڈیلیگیشن کو مجھے اجازت دیجیے اسپیکر گا، صاحب نے کہا کہ میں اپنا رول پلے کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اسپیکر ایاز مجھے صادق اجازت صاحب نے دیجیے ان گا، کو کہا کہ آئیے آپ بیٹھیں، ہولڈ آن میں ہولڈ رول آن پلے کرتا ہوں۔ ہولڈ آن، مجھے اجازت دیجیے گا نصر اللہ ملک صاحب، یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں، مجھے صرف اس بات کا کنسرن ہے کہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ ڈی چوک کے حوالے سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ہر اتوار کو پاکستان تحریک انصاف اب یہ جلسے منعقد کرنا شروع کر رہی ہے۔ کیا ایک لاوا ہے جو پھٹنے والا ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں it's a storm in the teacup؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال تو یہ ہے کہ حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دونوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، نہ انتہا پسندانہ رویہ پاکستان تحریک انصاف کا چل سکتا ہے، نہ حکومتی جو بیہیویئر ہے یہ درست اقدام ہے جی کہ ہم ملاقاتیں نہیں کروائیں گے، ہم جو ہے وہ کسی کو ملنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے، اگر ان کے کوئی وکلا ہیں، نہیں میدر پنجوتا صاحب جیسے سمجھدار سیاستدان اگر عمران خان صاحب سے مل لیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک، ان کی فیملی کے اراکین اگر مل لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق کیا پڑ جائے گا؟ ہاں البتہ اس بات کو میک شور کیا جا سکتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے ذریعے جو قومی اداروں کے اوپر یا آپ کے آرمی چیف کے اوپر جس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، اس سے تحریک انصاف کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک خاص طور پہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ جی جو بھی ٹویٹ آئے گا وہ آپ کے ریاستی اداروں کے خلاف ہی آئے گا۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنے عوام کو جو ہے کوئی کسی احتجاج کی طرف بلانا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن اب دو سپیچز ہیں پشاور میں اور کوہاٹ کی، اگر وہ سامنے رکھ لیں تو حکومت کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ اب دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈی چوک جائیں گے یا کفن میں واپس آئیں گے یا آزادی لے کر آئیں گے۔ بھائی یہ کوئی پانی پت کی جنگ تو نہیں لڑی جا رہی نا، نہ کوئی ٹیپو سلطان ہے کہ آپ نے کوئی آ کے کشتیاں جلا دی ہیں اور آپ نے آگے جنگ لڑنی ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کہیے ہم اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے، اور جہاں پرامن احتجاج کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی وہیں بیٹھ جائیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف میں کہ جو ڈی چوک فتح کریں گے، جیل تک جائیں گے، لازمی جائیں گے، ہمیں رکاوٹیں بھی آئیں گے، ہم ہٹا دیں گے، ہم سرکاری مشینری کو لے کر ساتھ جائیں گے،
یہ حکومت کو موقع مل جاتا ہے پھر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، ان کا راستہ روکنے کا، ان کو غیر جمہوری کہنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی خود ماحول فراہم کر دیتی ہے حکومت کو کہ جناب ان کو احتجاج نہ کرنے دیجیے۔ کیا ضرورت ہے یہ باتیں کہنے کی کہ جناب پہلے علی بن گنڈا صاحب کہا کرتے تھے ہم ڈی چوک جائیں گے، وہاں سے ہماری لاشیں واپس آئیں گی، ہمیں دفنا دیجیے گا۔ بھئی آپ اس انتہا پسندانہ سیاست کی طرف جانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ ایک جمہوری جماعت ہیں، آپ ایک پولیٹیکل جماعت ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آپ موجود ہیں، بھلا آپ کے اوپر سختیاں کیوں نہ ہو رہی ہوں؟ آپ کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے، پھر آپ کی آواز بھی لوگ سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ اپنے کارکنوں کو خوش رکھے، پی ٹی آئی بھی جذباتی نعرے دکھانا چاہتی ہے، اور حکومت کو موقع ملا ہوا ٹھیک ہے جتنے ان کو دبا سکتے ہیں دباتے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومت بھی 2 قدم پیچھے ہٹے اور اس ڈٹھائی کا مظاہرہ نہ کیا جائے جی کہ کسی نے ہم نے ملاقات نہیں کرنے دینی۔ کیا فرق پڑ جائے گا ملاقات کرنے سے؟ میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کے کئی قائدین جیلوں میں تھے، ان سے لوگ ملا میں کرتے۔ آپ کی جو بات سمجھاؤں ملک صاحب وہ یہی ہے کہ بھائی آپ ملاقات کریں، لیکن ملاقات کرنے کے بعد جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں وہ مت کریں، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی قومی سلامتی کے ادارے کو اگر ٹارگٹ کریں گے، آپ جس قسم کے حالات سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں، یعنی ابھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت شور مچایا گیا نا، لیکن یہ الفاظ کس نے استعمال کیے؟ یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس کے ذریعے یہ سارے الفاظ استعمال کیے جاتے رہے۔ بھئی آپ اپنی فوجی لیڈرشپ کو، آپ ملک کے دفاع کے سربراہ کو اگر آپ ہر وقت نشانہ بناتے رہیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی لڑائی بڑھتی چلی جائے گی، اور لڑائی بڑھنے سے نقصان کس کا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی آج اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے اوپر کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ احتجاج کا اعلان بھی وہ کریں گے، مقام کا تعین بھی وہ کریں گے، لیڈ بھی وہ کریں گے۔ یعنی پوری پارٹی کے اندر اب 2 افراد بھی ایسے نہیں ہیں یا 4 افراد بھی ایسے نہیں بچے جو پارٹی کے فیصلے کر سکیں اور احتجاج کی کال دے سکیں۔ یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ کبھی پی ٹی آئی کے نشانے پر تھے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں تو جو کچھ کہا گیا وہ شاید بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہی کی مرہون منت پہ پاکستان تحریک انصاف ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔